الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی اباب محبت ذوق شوق نال برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضری پیش فرما لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا سارے سہارا ہے غوث اعظم دا کہ کوئی نہیں جنن ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو ذرا اور اسی طرح جس نو ہے سارے محبت نال پڑھو خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر عدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد زیب مسند صدارت حضرت علامہ ایاز امجد صاحب فاضل بیرہ شریف دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام سناخانہ مصطفیٰ
اور اس محفل پاک دے اندر تشریف لے آن والے تمام غلامان مصطفیٰ توجہ میری طرف رکھو۔ پہلے بھی علامہ صاحب نے تو انہوں دسیا ہے کہ بندے آندے جاندے رہندے نے اور انہوں نے آندیاں جاندیاں رہنا ہے۔ تسی مختصر جی اس حاضری کے اندر میری طرف توجہ رکھنی ہے تاکہ میں اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جدے کل خالی آن والے آندے چور نے جدوں واپس جاندے نے تے او کتب بنا کے واپس بھیجا۔ ایس واسطے تسی اسی یہ چاہتے ہیں کہ اتھے آؤ خالی اسی دامن لے کے آویے تے اتھو کچھ لے کے جاویے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کریم نے سورۃ الفرقان دے اندر اپنے بندیاں دیاں علامتاں بیان کیتیاں، نشانیاں دسیاں کہ میرے بندے کیڑے نے، یا اللہ تیرے بندے کیڑے نے، کون نے، انہاں دیاں علامتاں کی نے، انہاں دیاں نشانیاں کی نے۔ اے نہیں فرمایا جڑے نماز دے باغی، دین دے باغی، شریعت دے باغی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں دور، فرمایا نہیں۔ اللہ پھر کیڑے بندے نے؟ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا میرے بندے او نے جدوں ساری مخلوق لمبی تان کے سو جاندی ہے، جدوں رات دا پچھلا پیر ہوندا ہے، ساری مخلوق ساری دنیا بستر دے اتے نرمو گزاد بستر تے نیند دے مزے لے رہی ہوندی ہے، او بستر نو چھڑ دیندے نے اور میری بارگاہ اندر آ جاندے نے، میری بارگاہ اندر آ کے اتھروں بہا کے یا رب نو راضی کر رہے ہوندے نے یا رب دے محبوب نو راضی کر رہے ہوندے نے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا جنہ دے دن اور جنہ دیاں راتاں، باتا یبیتو دا معنی ہوندہ رات گزارنا، فرمایا انہ دیاں راتاں نیٹ دی زندگی اندر، انٹرنیٹ دی دنیا اندر نہیں ضائع ہو رہی ہیں اور روڈاں ہوتے چورایاں ہوتے بے کے نہیں ضائع ہو رہی ہیں۔ یا اللہ کس طرح نے؟ فرمایا لربہم، اپنے رب دے حضور یا سجدہ کر رہے ہوندے نے یا پھر قیام کر رہے ہوندے نے۔ محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون غوث اعظم؟ آج دی دنیا دے اندر پیر اے جڑی ڈیفینیشن ہے اگر ویکھیا جاوے تے عموماً اے ملے گی لمیاں لٹاں، ہاتھ اندر تسبیحاں، انگوٹھیاں بے شمار، تویز، دھاگا، دم، درود، اے ساریاں چیزاں، لیکن اے تعلیمات غوث اعظم بولو نہیں۔ 11ویں والی سرکار جنہ دا لنگر اسی 11ویں کھا رہے ہیں، انہ دا اے تعارف نہیں، انہ دا اے انٹروڈکشن نہیں، انہ دی اے پہچان نہیں، انہ دی پہچان کی؟ فرمایا لربہم سجدا وقیاما۔ جدوں بھی ویکھو گے یا رکوع اندر ملن گے یا قیام اندر ملن گے۔ حضرات ذرا توجہ کرو تو میں بات عرض کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا میں اپنے بندیاں دیاں علامتاں دسن والا یا اللہ تیرے بندیاں دیاں علامتاں نشانیاں کین۔ فرمایا میرے بندیاں دی اے ہو علامتیں، اے میرے بندیاں دی نشانی ہے جدوں رات دا وقت ہو جاندہ ہے۔ فرمایا جدوں ساری دنیا سو جایا کر دیئے، میرے بندے بستر نو چھڑ کے میری بارگاہ دے اندر آ جاندے نے۔ اگر میں اس نو ہور ذرا آسان کرا، میں عارف کھڑی دی زبانی اونا دی زبان دے اندر میں دا ہور مفہوم آسانی دے نال سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے کون نے؟ فرمایا جدوں رات آ جاندی ہے، جدوں رات دا پچھلا پیر آ جاندہ ہے، اونا نو نیندر نہیں آندی، او نیند دے مزے نہیں لیا کر دے۔ یا اللہ پھر کی کر دے نے؟ عارف کھڑی نے جواب دیتا تے فرمایا رات پوے تے بے دردانو، اوہ نیند پیاری آوے، اوہ رات
درد مدانو یاد سجن دی درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے کون غوث اعظم حضرات ذرا توجہ کرو تو میں بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں ٹائم بڑا مختصر ہے او غوث اعظم جنہاں نے عشاء دے وضو دے نال 40 سال فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھی ہے کون غوث اعظم او ذرا میں تعارف کروانا چاہ رہے ہیں میں انٹروڈکشن کروانا چاہ رہے ہیں کون غوث اعظم علماء فرمانے نے لوگوں غوث اعظم دی زندگی دا معمول ہے جدوں رات پیندی ہے آپ 2 نفل نیت لیندے نے پہلی رکعت دے اندر قرآن الحمد تو شروع کر دینے ادھروں رات ختم ہوندی ہے ادھروں قرآن ختم ہو جاندہ ہے اے غوث اعظم دا تعارف ہے اس محفل دے اندر آن والے ہو سنو غوث اعظم دی تعلیمات کینے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے ایک مائی آ جاندی ہے اس لی گود دے اندر چھوٹا جیا بچہ ہے اجے غوث اعظم دی عمر مبارک 5 سال ہے بچپن دی عمر مبارک ہے آپ پہ کھیڑ دینے آپ بچیاں دے نال کھیل رہے نے مائی غوث اعظم دے نانا جان دے کل آ گئی آکے کہہ دیئے وے بابا میرے پتر واسنی دعا کر دے اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے وے اللہ میرے پتر نو زندگی عطا فرما دے وے جدوں غوث اعظم دے نانا جان نے لوح محفوظ والوے کیا نظرہ اٹھا کے تے آپ نے فرمایا ماں یہ چلی جا تیرے پتر دی زندگی ختم ہو چکی ہے اس دی زندگی ختم ہو چکی ہے ایسے نہیں بچنا اے مر جاوے گا جدوں مائی روندی روندی جا رہی ہے جدوں مائی روندی روندی بار جاندی ہے غوث اعظم دی عمر مبارک 5 سال ہے جدوں آپ نے ویکھیا تے فرمایا نی ماں یہ کیوں پئی رونی ہے اتھو جڑا بھی آندا ہے کدے خالی نہیں جایا کردا تو کیوں پئی رو کے جانی ہے او مائی کہندی ہے پترا میں تیرے باپے کل دعا دے واسطے آئی ساں لیکن وہ کہہ رہے نے ادھی عمر ختم ہو چکی ہے آپ نے فرمایا مائیے جا کے بابے نو میرا پیغام دے دے اس نو کمی وے بابا دے لوح محفوظ دے زندگی لکھی ہوندی میں تیرے کول کیوں آنا سی میں تیرے کول کس واسطے آنا سی فرمایا جا کے میرا پیغام دے دے گویا مائی آکے عرض پہ کر دیئے کہن دیئے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا او سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سنا کینو ہو تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تے میں جیا لکھ تینو پھول نہ کاغذ عملہ والے پھول نہ کاغذ عملہ والے دھر تو نہ دھک میں نو میں وچ ایڈے گناہ نہ ہوندے تو بخشے دو کینو
بچ لیا آپ دے کول جیڑا بھی آیا وہ خالی نہیں گیا کیوں اے سادات دا گھرانہ ہے محبت نال کہہ دیو سبحان آپ دا معمول مبارک ہے میں پہلے دسیا کہ آپ رات نو 2 رکعت نماز نفل دے اندر پورے قرآن دی تلاوت کر دینے ادھروں 1 رکعت اندر الحمد شروع کر رہے نے اور جدوں ادھروں صبح ہوندی ہے رات ختم ہوندی ہے تے قرآن دی تلاوت بھی ختم ہو جاندی آپ معمول دے مطابق نماز دے واسطے جدوں نوافل دے واسطے کھڑے ہوئے ایک چور آپ دے ویڑے آ گیا ان تسی سوچو گے کہ فقیر دا بووا اتھے تے فقر ہے چور دا کی لینا چور تے مال واسطے ہی ہوندہ ہے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقو فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فرمایا بندہ مومن دی فراست تو ویکھو فرمایا تسی کسے اور نظر نال ویکھ دے ہو میرا ولی اللہ دے نور نال ویکھ دے آپ جدوں نماز واسطے کھڑے ہوئے چور آ گیا کی غرض کی سی کس واسطے آیا آپ دی دستار مبارک بہت اعلیٰ ترین قیمتی دستار سی وہ چوری کرن دے ارادے دے نال جدوں آیا آکے آپ دی چرپائی دے تھلے لک گیا چھپ گیا اس نے کیا جدوں بابا نماز اندر مصروف ہوئے گا اسی دستار چکاں گے تے جانا لی کراں گے جدوں اس نے ویکھیا چھپ گیا قرآن دی تلاوت شروع ہوئے غوث اعظم قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے ہیں پہلا دوجا تریجا چوتھا ان قرآن مکے تے نماز بیتون لربہم سجداں وقیاما کہ راتاں سجدیاں اور قیام اندر گزر دیاں نے وہ ویکھ رہا ہے بالآخر اس نے ہمت کی تھی ہمت کر کے اس نے آپ دی دستار نو چکیا دستار چک کے جدوں گیٹ تک جاندہ ہے تے اکھاں چو نظر ختم حضرات اگر تو بات سمجھ آ رہی ہے تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدوں اس نے دستار چک لئی چوری کر لئیے جدوں دروازے تے جا رہا ہے نظر ختم ہو جاندی ہے اس نو نظر کوئی نہیں آ رہا ادھی نظر ختم ہو جاندی ہے جدوں واپس آ کے دستار نو رکھ دائے انہاں نہ تے جان جو گائے نہ اتھے بین جو گائے جدوں رات دا پہر پچھلا آ جاندہ ہے جدوں سیری دا ویلا ہویا دروازے تے دستک ہون دیئے ادھروں قرآن دی تلاوت ختم ہوئی میں دسنا چاہ رہے ہیں جدوں غوث دے بوے تے آ جاویے پھر ملدہ کیے اللہ دی عزت دی قسم جدوں وہ واپس جان لگا سحری دا ویلا ہویا دروازے تے دستک ہون دیئے جدوں دروازے تے دستک ہوئی غوث اعظم نے فرمایا کون ہے میرے دروازے تے آن والا کون ہے باروں آواز آئی میں خضر علیہ السلام میں خضر آیا ہوں غوث اعظم نے فرمایا خیر ہوئے کیوں آئے ہو کس واسطے کس غرض دے نال کس ارادے دے نال آئے ہو آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے میں کتب لین آیا تو ہاڑی ڈیوٹی ہے میں نو کتب عطا کر دیو تاکہ میں کتب لے جاواں آپ نے فرمایا صبح آمی کتب مل جاوے گا اس نے کہا صبح تک کون ذمہ دار ہے اسی تے ہون ہی کتب لے کے جانا ہے آپ نے اس چور دے بازو نو پکڑیا پکڑ کے فرمایا اے کتب لے جا اے کتب لے جاؤ جدوں آپ نے بازو خضر علیہ السلام انہوں اس چور دا پکڑایا جدوں آپ لے کے جا رہے نے او بغداد دیاں گلیاں دے اندر جڑا چور چوری کرن آیا سی بغداد دیاں گلیاں دے اندر جا رہے آئے نالے واجاں پیا مردہ ہے نالے ہو کے پیا لاندہ ہے او کی کہہ رہے آئے کہندہ بغداد والے ہو غوث دے بوے تے آ جاؤ لوگو غوث دے بوے تے آ جاؤ انہوں نے کہا کی ہویا ہے کی ملے گا اس نے کہا میں چور بن کے میں ڈاکو بن کے چوری کرن دے واسطے غوث دے بوے تے آیا سا میں چور بن کے آیا سا ہن کتب بن کے جا رہا
بغداد شہر دی کی یہ نشانی، بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا، پرزے پرزے جی میں درزی دیاں لیراں او انا لیراں نو گل کفنی پاکے، انا لیراں نو گل کفنی پاکے، میں رلسا سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، نالے کرساں میراں میراں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ دے بندیاں دی نشانی ہے کہ وہ جدوں رات گزار دینے تے سجدے یا قیام دی حالت اندر گزاریا کر دینے، اللہ تعالیٰ سانو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ لوگ آنے جانے رہنے بادشاہ تسی ذرا میرے در تکو، میں تو انہوں ویکھنا ہے، تسی کنوں ویکھ رہے ہو؟